میرے پیارے ناظرین، ہم آپ کو ڈاکومنٹری ہاؤس میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بہادر جنگجو کے بارے میں جانیں گے جس نے سلجوق سلطان علاؤ الدین کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست دی، جس نے ایسے سنگین حالات میں اسلام کا دفاع کیا جب اس خطۂ ارض پر منگولوں اور صلیبیوں کا دورہ تھا۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کے بارے میں۔ ناظرین، ارطغرل غازی کا تعلق کائی قبیلے کے ساتھ تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے سنگر تکن، گندگو، ارطغرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ انتشار کا شکار ہو گیا۔ سنگر تکن اور گندگو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں سمیت اہلت چلی گئی۔ جو لوگ باقی بچ گئے انہوں نے بہادری اور شجاعت کی وجہ سے ارطغرل کو اپنے قبیلے کا سردار منتخب کر لیا۔ ناظرین، سلطان ارطغرل غازی اپنے قبیلے کائی کے ساتھ شام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ انقرہ کے قریب ایک خوفناک جنگ ہو رہی تھی۔ سردار ارطغرل پہاڑ سے تھوڑی دیر جنگ دیکھتا رہا، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے مظلوم لشکر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ارطغرل کے گھوڑے دھول اڑاتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے اور مظلوم کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ فقط 440 لوگ تھے۔ جنگ میں مشکل وقت میں اتنے ہی لوگ کافی ہوتے ہیں، اور یوں ارطغرل غازی کے جنگجو سپاہیوں کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ناظرین، جب جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل کو رات کے وقت معلوم ہوا کہ یہ تاتاریوں اور سلجوقوں کی جنگ تھی، اور اس نے سلجوق سلطان علاؤ الدین کی مدد کی تھی۔ سلطان نے ارطغرل کو اپنے سلطنت کے ایک چھوٹے سے علاقہ سکاریا کا سردار مقرر کر دیا۔ ناظرین، جو علاقہ علاؤ الدین نے ارطغرل کو دیا تھا وہ بازنطینی امپائر کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ یہ بازنطینی امپائر کے علاقے کو فتح کر کے سلجوق سلطنت میں شامل کرے۔ ناظرین، ارطغرل غازی ایک بہت بہادر جنگجو تھا۔ اس نے بہت ہی تھوڑا عرصہ میں اپنے ارد گرد کے سارے علاقے فتح کر کے اپنے سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے قبائل نے ارطغرل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ناظرین، ارطغرل غازی نے صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کے ساتھ بھی بہت اچھے مراسل قائم کر لیے، اور یوں ارطغرل غازی نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کے درمیان دوستی قائم کی، جو اس وقت کی عین ضرورت تھی تاکہ صلیبیوں اور تاتاریوں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ ناظرین، ارطغرل غازی نے ایک طرف منگولوں کے سردار نویان کو شکست دی تو دوسری طرف بازنطینی سلطنت کے اہم قلعوں کو فتح کر کے اپنے علاقے میں شامل کر لیا۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی شادی سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے ہوئی، جس سے ان کے 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام گندوز، سویجے اور عثمان تھے۔ ناظرین، جب 1288 میں 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ ناظرین، سلطان عثمان بھی اپنے باپ کی طرح سلجوق سلطنت کا وفادار رہا۔ جب سلطان علاؤ الدین کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین سلطان بھی تتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا، اس کے ساتھ ہی سلجوق سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ اب عثمان آزاد ہو گیا۔ اس نے لشکر بنایا اور ترک علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ سلطان عثمان کا بیٹا آرو خان بہت بہادر اور نڈر جنگجو تھا۔ وہ والد کے ساتھ لڑتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے برسا فتح کر لیا۔ یہ فتح ایک سنگ میل ثابت ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی
دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جسے دنیا آج سلطنت عثمانیہ یا آٹمن امپائر کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، ایک اور روحانی شخصیت جو ہمیشہ ارطغرل غازی کی مدد کرتی رہی وہ تھے شیخ محی الدین ابن العربی، جو بہت سی کتابوں کے مصنف اور علم کے بادشاہ اور تصوف میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے غازی کی مدد کو پہنچے تھے۔ ابن العربی نے 2 مرتبہ ارطغرل غازی کو موت کے منہ سے نکالا۔ ناظرین، وہ ہمیشہ ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہے۔ میرے پیارے ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی باقاعدہ بنیاد ارطغرل غازی کے چھوٹے بیٹے عثمان نے رکھی، لیکن اس کی بنیادیں اور ستون کو استوار کرنے کا کام ارطغرل غازی اپنی زندگی میں ہی کر گئے تھے۔ یوں ہم ارطغرل غازی کو سلطنت عثمانیہ، جس نے 600 سال تک حکومت کی، کا بانی قرار دیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھی ارطغرل غازی کے متعلق ایک شارٹ ڈاکومنٹری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ پلیز اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام، شکریہ۔